بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم آل۔ ایک مرتبہ پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہمارا، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ فرسٹ ایئر کی انگلش کی بک، ڈرامہ کی بک سے ایک ڈرامہ ہم نے اسٹارٹ کیا تھا، جن کے سین 1 اور سین 2 کو ہم ڈسکس کر چکے ہیں، اور آج ہم اس ڈرامے کے سین نمبر 3 کو اور لاسٹ سین کو ڈسکس کریں گے۔ بیسیکلی آپ کو ریکال کرواتا چلوں کہ یہ ڈرامہ دراصل فرسٹ ایئر کی ٹیکسٹ بک، there are 3 books in our first year English. One is a textbook, second one is a poetry book, and third one is a 2-1 act play. This book is a 2-1 act play. اس کے اندر 2 ایکٹ پلیز ہیں، ایک ہے پروگریس اور دوسرا ہے The Count's Revenge. تو The Count's Revenge جو ہے وہ 3 سینز پہ مشتمل ہے۔ تو آج ہم اس کا آخری سین جو ہے ڈسکس کریں گے۔ آخری سین کا اسٹارٹ جو ہے اسی جگہ سے ہوتا ہے، اسی پیلس میں ہوتا ہے جو سین 1 سے ہوا تھا۔ مطلب ہے کہ سین 1 کا جو اسٹارٹ تھا وہ مورسف پیلس سے ہوا تھا۔ مورسف پیلس جو کہ رو ڈو ہینڈر روڈ پر واقع ہے۔ تو سین 3 اسٹارٹ ہو رہا ہے۔ اٹس 9 o'clock، 9 بج رہے ہیں اور کاؤنٹس آف مورسف اینڈ کاؤنٹس آف مورسف جو ہے آپس میں ڈسکس کر رہے ہیں۔ مطلب ہے کہ کاؤنٹ آف مورسف وچ فرنانڈ مونڈیگو اور کاؤنٹس آف مورسف مرسیڈیز، they both are the husband and wife، اور ان کا ایک بیٹا جو ڈسکس کیا ہے آلریڈی کہ البرٹ، جو کہ ڈیول لڑنے کے لیے کاؤنٹ آف مونٹی کرسٹو کے ساتھ ڈیول لڑنے کے لیے گیا تھا۔ اب ڈیول جو ہے 8 بجے مقرر ہوا تھا، اب جو ہے 9 بج چکے تھے۔ تو اسی دوران کاؤنٹ آف مونٹی کرسٹو فرنانڈ مونٹیگو وہ مورسف بڑا پریشان تھا کہ، اور وہ اپنی وائف مرسیڈیز سے یہ کہہ رہا تھا کہ 9 بج چکے ہیں، ابھی تک ہمارے بیٹے البرٹ کا کوئی پتہ نہیں چلا، ہو سکتا ہے کہ وہ جو ہے مارا نہ گیا ہو ڈیول میں، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ کاؤنٹ آف مونٹی کرسٹو بہت اچھا نشانے باز ہے، اور اس کی پہلی گولی چلائے گا بھی وہی، تو ہو سکتا ہے کہ اس کی جو ہے گولی مس نہیں ہوگی، اور ہمارے گھر میں ایک خون سے لت پت ہمارے بیٹے کی لاش آئے گی۔ لیکن اس کے بعد کے مقابلے میں اس کی ماں مرسیڈیز بہت پرسکون اور بہت ہی اطمینان کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، اور اس کو کوئی بھی اس چیز کی پرواہ یا خوف نہیں تھا کہ میرا بیٹا مر جائے گا۔ اسی دوران فرنانڈ مونٹیگو کہتا ہے کہ تم بڑی حشاش بشاش اور پر اطمینان دکھائی دے رہی ہو، کیا مسئلہ ہے؟ تمہارا بیٹا ہے، وہ آخر مر گیا، اس کے بارے میں تمہیں پریشانی نہیں ہے، کیونکہ جو ڈیول تھا وہ 8 بجے لڑا جا رہا تھا، 9 بج چکے ہیں، اور اس 9 بجنے میں ابھی تک ان کا کوئی پتہ نہیں چلا۔ وہ کہتی ہے کہ مجھے پتا ہے کہ میرے بیٹے البرٹ کو کچھ نہیں ہوگا۔ تو اس کا جو باپ ہے البرٹ کا، فرنانڈ مونٹیگو کہتا ہے کہ تم یہ بات شورٹی سے کس طرح سے کہہ سکتی ہو کہ اس کو کچھ نہیں ہوگا؟ وہ کہتی ہے کہ اس کی جان کو بخشنے کے لیے ایک اور بندہ اپنی جو ہے جان دے سکتا ہے۔ تو یہ ان کے درمیان جو ہے تھوڑی بہت باتیں ہو رہی تھی۔ اسی دوران مرسیڈیز کو کہتی ہے کہ میں نے اور البرٹ نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ڈیول جیسے ہی البرٹ واپس آئے گا تو ڈیول لڑنے کے بعد ہم جو ہے یہ شہر چھوڑ کر چلے جائیں گے، اور میں اور البرٹ ایک ساتھ جو ہے چلے جائیں گے اس شہر کو، اور آپ کو بھی چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ تو فرنانڈ مونٹیگو اس کو کہتا ہے اپنی بیگم کو کہ جب میرے سر کے اوپر یا جب میں اتنی مشکل میں پھنسا ہوا ہوں، تو اس وقت مجھے اپنی فیملی کا، آپ لوگ کے سہارے کی ضرورت ہے، اور اسی سہارے کی ضرورت ہے، اور تم لوگ جو ہے اسی وقت مجھے چھوڑ کے جا رہے ہو، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ تو
مرسڈیز اس کے اس کا کوئی جواب نہیں دیتی. تو اچانک جو ہے ویلٹس دروازہ کھولتے ہیں اور بوشم اندر داخل ہوتا ہے. بوشم کون تھا؟ بوشم جو ہے البرٹ کا دوست تھا، جو اخبار کا نیوز پیپر پیرس نیوز پیپر کا ایڈیٹر ان چیف تھا. اب بیوشم دراصل اس ڈیول میں البرٹ کا سیکنڈ تھا. تو جیسے ہی بیوشم اندر آتا ہے تو فرنینڈ مونڈیگو مینس البرٹ کا باپ اس سے پوچھتا ہے کہ دو حال البرٹ کہاں ہے، کیسے نہیں ہے، پریشانی کے عالم اس سے پوچھتا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ البرٹ میرے پیچھے آ رہا ہے، آپ گھبرائیں نہیں. تو یہ بات سن کر فرنینڈ مونڈیگو بڑا خوش ہوا اور اس نے کہا کہ شکر ہے کہ میرے بیٹے نے میری ڈسگریس کا، میری بےعزتی کا بدلہ جو ہے اس ویلن کاؤنٹ آف مونٹی کرسٹو سے لے لیا ہے. کیونکہ بوشم یہ کہہ رہا ہے کہ البرٹ جب واپس زندہ آ رہا ہے تو ہو سکتا ہے ڈیول میں مونٹی کرسٹو ہی مر گیا ہوگا. تو یہ بات فرنینڈ مونڈیگو کہتا ہے کہ شکر ہے کہ میرے بےعزتی کا بدلہ جو ہے میرے بیٹے نے البرٹ نے کاؤنٹ آف مونٹی کرسٹو کو مار کر لے لیا. تو یہ بات کرتا ہے کہ اسی دوران جو ہے البرٹ میں ان ہوتا ہے. جیسے البرٹ آتا ہے تو البرٹ کو گلے لگانے کے لیے وہ آگے بڑھتا ہے فرنینڈ مونڈیگو. تو البرٹ اس کو روکتا ہے، کہتا ہے کہ نہیں، میں تمہیں جو ہے گلے لگانے سے پہلے ایک بات بتانا چاہتا ہوں مونٹی کرسٹو کے بارے میں. وہ کہتا ہے کہ چھوڑو بس، تم میرے لیے پراؤڈ جو ہے نا یہ مومنٹس ہیں. تم نے جو ہے اس کاؤنٹ آف مونٹی کرسٹو کو جہنم نصیب کر دیا ہے اور تم نے اپنے باپ کی بےعزتی کا بدلہ لے لیا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، دراصل یہ ہے کہ میں جیسے ڈیول لڑنے کے لیے ادھر گیا تھا تو میں وہاں جا کر کاؤنٹ آف مونٹی کرسٹو سے جا کر معافی لی، اس سے معافی لی اور اس کو کہا کہ تم میرے حقیقت ہے کہ کوئی دوست، تم میرے دشمن نہیں ہو سکتے. تو میں نے ڈیول چیلنج سے ہاتھ اٹھا لیا اور ان سے جا کے معافی مانگ لی. تو وہ پریشان ہو جاتا ہے. اس کا باپ فرنینڈ مونڈیگو کہتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، ممکن ہو سکتا ہے، جس بندے نے تمہارے خاندان کو، تمہارے باپ کو رسوا کیا ہے اور تم نے جا کر ڈیول سے لڑنے سے انکار کر دیا، انکار کرنے کے بعد اور ان سے معافی بھی لے لی، تو کیسے پاسبل ہو سکتا ہے. وہ کہتا ہے کہ کل جب میں نے اس کو چیلنج دے کر واپس آیا تھا تو کل شام میری والدہ مرسڈیز جو ہے ان کے پاس گئی تھی اور اس کو میری جان بخشی کروانے کے لیے اس کو ریکویسٹ کی تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ جب مجھے یہ پتا چلا، میری والدہ نے مونٹی کرسٹو نے مجھے ساری ہسٹوری کے بارے میں یہ جب بتایا تو مجھے یہ جو ہے یقین ہو چلا کہ وہ بندہ جو ہے بالکل ہی بے قصور ہے اور میں نے جو ہے اس کو خواہ ڈیول کا چیلنج دیا ہے. اگر اس نے ایسا کیا ہے، ڈسگریس کیا ہے، تو اس کی دشمنی نہ مجھ سے ہے البرٹ سے اور نہ ہی میری ماں مرسڈیز سے ہے. اس کی ڈائریکٹ جو دشمنی ہے وہ آپ سے ہے. تو وہ آپ ہی کو رسوا کرنے کے لیے یہ کیا تھا. تو اب ڈیول ہم نے نہیں لڑی، میں نے ان سے معافی مانگی اور ہم نے جا کر کاؤنٹ آف مونٹی کرسٹو کے پیلس گئے، وہاں پہ ناشتہ وغیرہ کیا. ناشتہ وغیرہ کرنے کے بعد پھر ہم واپس آئے ہیں اور مونٹی کرسٹو بھی ابھی آنے والا ہی ہے. تو اسی دوران جو ہے اس کو بڑا غصہ آتا ہے. اس کے بعد فرنینڈ مونڈیگو کو بڑا غصہ آتا ہے، کہتا ہے کہ تم نے اچھا نہیں کیا، تم نے جو ہے ایک ویلن کو، ایک ہمارے دشمن کو ایسے ہی معاف کر دیا صرف ایک سنی سنائی باتوں پر. تو اس کے ساتھ ساتھ یہ کہتا ہے کہ اس بندے کو تو میں نے کبھی پہچانا ہی نہیں ہے، جب تک وہ پیرس میں نہیں آیا اس سے پہلے تو میں اس بندے سے کبھی ملا ہی نہیں تھا. ابھی وہ یہی باتیں کر رہا ہوتا ہے کہ کاؤنٹ آف مونٹی کرسٹو بھی اندر آتا ہے. کاؤنٹ آف مونٹی کرسٹو جس کا اصل نام ایڈمنڈ ڈینٹس تھا. اب ایڈمنڈ ڈینٹس جیسے ہی اندر داخل ہوتا ہے تو فرنینڈ مونڈیگو اس کو کہتا ہے کہ میرے بیٹے نے تم سے معافی مانگی ہے ڈیول کے لیے. تو کہتا ہے ہاں بالکل، آپ کے بیٹے نے آ کر مجھ سے معافی مانگی اور مجھے اپولوجائز کیا اور ڈیول سے وتھڈرا کیا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ تم جو ہے اس کو تم ہمارے جو ہے دشمن ہو اور دشمن کو ہم کس طرح معاف کر سکتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ تم اپنے
باپ سے جو ہے پوچھ سکتے ہو کہ اپنے بیٹے سے پوچھ سکتے ہو کہ اس نے کیا اسٹوری بتائی تھی. تو وہ کہتا ہے کہ میں اگر اس نے تمہیں معاف کیا ہے تو کیا ہوا، لیکن میں تم سے ضرور لڑوں گا. وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، کاؤنٹ آف مونٹی کرسٹو اس کو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں آپ سے لڑنے کے لیے تیار ہوں، لیکن لڑنے سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، ایک اسٹوری بتانا چاہتا ہوں. کیا تمہیں یاد ہے 20 سال پہلے کی باتیں، جب ایک سیلر جو ہے مارسیلس کی ایک سٹی پر آیا تھا اور وہ ایک کیٹالن گرل سے جو ہے شادی کرنا چاہ رہا تھا، تو اس کو دھوکے سے فرنینڈ کسی دوسرے بندے نے اس کو دھوکے سے ڈنجن میں پہنچا دیا تھا، اور یہ کہہ کر کے مونٹی کرسٹو جو ہے ایک اسپائی ہے، ایک جاسوس ہے، جس کا ایک ایگزائلڈ پرسن نیپولین بوناپارٹ کا. تو اس وجہ سے مجھے تقریباً 14 ایئرس کی گزار کر اس ڈنجن میں 14 ایئرس گزار کر کیسے نہ کیسے کر کے جب میں نکل کر آیا ہوں ادھر، تو میں وہ چیزیں کیسے بھلا سکتا تھا. تو وہ کہتا ہے کہ اچھا تم مطلب ہے کہ ایڈمنڈ ڈینٹس ہو. اب تم وہاں ایک قبر سے ایڈمنڈ ڈینٹس ہو جو 20 سال پہلے مرسیڈیز سے شادی کرنا چاہ رہا تھا. اچھا تو ٹھیک ہے، اب یا کیا ہے کہ تم ایک قبر سے تو زندہ نکل کر آئے ہو، لیکن اب میں تمہیں دوسری قبر میں پہنچاؤں گا. یہ فرنینڈ مونٹیگو ایڈمنڈ ڈینٹس کو کہتا ہے تیار ہو جاؤ مجھ سے لڑنے کے لیے. اب وہ اس کو چیلنج کرتا ہے، کاؤنٹ آف مونٹی کرسٹو کو ایڈمنڈ ڈینٹس یا کاؤنٹ آف مورسیلف اس کو چیلنج کرتا ہے کہ لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ. تو یہ کہتا ہے کہ میں تیار ہوں. تو یہ کہہ کر فرنینڈ مونٹیگو اپنے جیب سے جو ہے پسٹل نکالتا ہے اور پسٹل اس کے اوپر تانتا ہے. جیسے ہی وہ تان رہا ہوتا ہے کہ اس کو گولی مارنے کی کوشش کر ہی رہا ہوتا ہے کہ وہاں سے البرٹ جو ہے آگے بھاگتا ہے. البرٹ کے ساتھ بشپ بھی اس کے ساتھ ساتھ آتا ہے اور اس کے ہاتھ کو جو ہے پکڑ لیتا ہے، ہاتھ کو پکڑ لیتا ہے، لیکن وہ گولی چل جاتی ہے. اب جیسے ہی وہ گولی چل جاتی ہے، جو گولی کاؤنٹ آف مونٹی کرسٹو کو لگنی تھی وہ البرٹ نے جب ان کے ہاتھ کو پسٹل چھیننا چاہا تو وہ پسٹل کا جو منہ ہے وہ سیدھا فرنینڈ مونٹیگو کے پیٹ میں گیا اور وہ گولی فرنینڈ مونٹیگو کو لگ گئی. اور جیسے ہی لگتی ہے گولی تو اس کے پیٹ سے ایک بلڈ کا پھوارا نکلتا ہے اور وہ اسی وقت وہیں پہ گر کر مر جاتا ہے. جیسے ہی وہ مر رہا ہوتا ہے تو مرسیڈیز نے یہ سب کچھ دیکھ کر اس کو بھی جو ہے بڑی پریشانی ہوئی اور وہ بے ہوش ہو کر گرنے ہی لگ رہی ہوتی ہے. تو وہ کاؤنٹ آف مونٹی کرسٹو آگے بڑھتا ہے اور مرسیڈیز کو پکڑ لیتا ہے تاکہ وہ گرے نہ. تو جیسے ہی وہ گر جاتا ہے فرنینڈ مونٹیگو، البرٹ اس کی لاش کے اوپر کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ آج کاؤنٹ کا بدلہ ہو گیا، آج کاؤنٹ کا بدلہ، ٹوڈیز کاؤنٹس ایونجڈ. تو آج کاؤنٹ کا بدلہ لے لیا گیا. تو اس کے بعد کرٹنز بند ہو جاتے ہیں اور ڈرامہ کا سین اینڈ ہو جاتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس ڈرامے کی جو اوورآل جو میسج ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی بندہ اس دنیا میں جس کے ساتھ برا کرتا ہے وہ ایک نہ ایک دن ضرور اس چیز کا مزہ چکھے گا. جس طرح سے بھی اس کے کسی دوسرے بندے کے ساتھ برائی کرے گا تو وہ ضرور اس کو اسی دنیا کے اندر اس کو ویسے ہی طرح کا بدلہ چکانا پڑے گا. سو اوورآل سارا اس کاؤنٹس ریونج کا میسج یہی ہے کہ بدلہ ضرور ہوتا ہے، لیکن جو کاؤنٹ آف مونٹی کرسٹو سمبلائز ہے اس ڈرامے کے تھیم کے اندر وہ ڈیوائن جسٹس کے، تو انصاف ہو جاتا ہے اور فرنینڈ مونٹیگو مر جاتا ہے، خود ہی مر جاتا ہے اور اسی طرح سے ڈرامے کا اینڈ ہو جاتا ہے. ہوپس ہو کہ آپ کو یہ ڈرامہ سین 1 سین 2 اور سین 3 سے آپ ان کو جب دیکھیں گے تو آپ کو یہ مکمل ڈرامہ جو ہے فرسٹ ایئر کے اسپیشلی فرسٹ ایئر کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ تو یہ ڈرامہ کانسیپچولی وائز اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے جو کیریکٹرس ہیں وہ سارے سمجھ آ جائیں گے. اور انشاءاللہ
پھر کسی دوسرے ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک اللہ حافظ.